سارے دین کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس میں ہمارے معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، معاشریات بھی، اقتصادیات بھی، سب کچھ ہے. داخلی زندگی، بیرونی زندگی، سب ہے. اس میں یہود و نصارہ کا ذکر بھی ہے، اس میں غیر مسلموں کا بھی جواب ہے، اس کے اندر ملحدوں بے دینوں کا بھی جواب ہے، سب کا. اس میں شک کرنے والوں کا بھی جواب ہے، اس میں عملی احکام بھی ہیں. اس میں سب کچھ ہمارے لیے رکھا گیا ہے. لیکن یہ علم ہم تک کیسے پہنچے گا؟ جب تک یہ علم ہم تک پہنچے گا نہیں، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، ہمارا اسلام سے رشتہ مکمل نہیں ہوگا. تو ہمیں اس دین کو اپنے تک پہنچانا ہے، اس قرآن کو اپنے تک اپنے سینے تک، اپنے دماغ تک. تو اس کو پہنچانے کے لیے آپ کو اپنے راستوں سے رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی. آپ کو اپنی دلچسپیوں کا جائزہ لینا ہوگا، ترجیحات کا جائزہ لینا ہوگا. کیا آپ قرآن کے علوم سے، دین کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا دین علم کے راستے سے ہم تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں. ہماری ترجیحات میں داخل ہے؟ نہیں. ہم نے دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذوق بہت بڑھائے ہوئے ہیں. ہم اپنے اذواق کو، اپنے اشواق کو، اس کو ترجیح دیتے ہیں عام طور پہ. اور جس چیز میں ہمیں لذت ملتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں پورا دین ہے. کسی کو چلے کاٹنے میں لذت مل رہی ہے وہ بس اس کو دین سمجھ رہا ہے. کسی کو حق ہو کی ضربیں لگانے میں لذت مل رہی ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے. کسی کو بیعت و ارادت کے اندر مزہ آ رہا ہے وہ خانقاہوں کے چکر لگا رہا ہے، پیروں فقیروں کے طواف میں مصروف ہے، وہ اس کو دین سمجھ رہا ہے. کوئی عملیات کو اوڑھنا بچھونا بنا کے دین سمجھ رہا ہے، کوئی حمد و نعت کو گنگنا کے دین سمجھ رہا ہے، اور کوئی صرف قرآن کو زبانی لفظی طور پہ پڑھنے کو کافی سمجھ رہا ہے. بس یہ پڑھ لیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، پڑھ تو رہے ہیں کم از کم. یہ ہم نے اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کر رکھا ہے. علم تو نہیں پہنچ رہا نا اب تک، چاہے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، علم تو نہیں پہنچ. اللہ نے یہ کتاب علم کے ساتھ اتاری ہے، دین ایک علم ہے. حضور نے فرمایا میں تمہارے پیچھے، میں اپنے پیچھے تمہارے لیے علم چھوڑ کے جا رہا ہوں. علم، یہ دین علم ہے. تو یہ علم کیسے آئے گا؟ اور جب تک یہ علم نہیں آئے گا تو دین کیسے آئے گا؟ اور جب تک دین نہیں آئے گا تو آپ جو بھی شارٹ کٹ نکال لیں وہ آپ کی زندگی کا لطف و مزہ تو کہلائے گا، دین نہیں کہلائے گا. وہ ایک ذوق کہلائے گا، دین نہیں کہلائے گا. آج ہمارا معاشرہ اسی قسم کی لپیٹ میں ہے، علم سے دور ہو رہے ہیں اور لذتوں میں ہیں. بس دین کے نام پہ لذتیں حاصل ہو رہی ہیں، اپنے ذوق پورے ہو رہے ہیں، اپنی خواہشیں. بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، رات بھر محفلیں ہو رہی ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، ساری زندگی لگ رہی ہے، سارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے اور ساری زندگی کا مشغلہ وہ بن کے رہ گیا ہے. دین کیسے آئے گا؟ ادھر محفل میں، ادھر گئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ، کبھی یہاں بیٹھ گئے کبھی وہاں بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ دل لگایا، رات لگائی اور وہ شہروں کے آ گئے. تو دین تو نہیں آیا. یہ تو ذوق پورا ہوا ہے. ان کو سمجھنا ہوگا. ساری زندگی وہیں کے وہیں رہیں گے دین کے معاملے میں، کچھ آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم بھی کمال حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا کمال، اللہ کا سارا قرب، نبی پاک کا سارا قرب علم کے ساتھ حاصل ہوگا، دین کے ساتھ حاصل ہوگا. جتنا علم اور دین بڑھے گا اتنا ہی اللہ رسول کا قرب بڑھے گا. یہ ضروری ہے. اس کو ٹائٹ تو رکھا کرو. تو یہ ضروری ہے کہ اپنا علم بڑھائیے، اپنے دین کو مضبوط کیجئے، دین کو علم کے ذریعے سے حاصل کیجئے. آج بدقسمتی سے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. خانقاہوں کا حال بھی ہمارے سامنے میں اکثر کہتا رہتا ہوں. آج پیری فقیری کا مطلب کیا رہ گیا؟ بس ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیٹھے رہو، بیٹھے رہو تماشائی بن کے، آگے دیکھتے رہو پیر صاحب کو، زیارت کرتے رہو، آؤ بس آتے رہو. پیر صاحب کہتے ہیں آتے رہا کرو، بس سارے کام بن جائیں گے. کون سے کام بن جائیں گے؟ کون سے کام بن جائیں گے؟ وہ کام جو بلدیاتی اداروں کو بنانے وہ بنائیں گے، وہ کام جو ڈاکٹروں نے کرنے وہ بنائیں گے آپ، وہ کام جو لوگوں کے جس کے لیے ادارے ہیں، حکومت ہے جس کے لیے مختلف شعبے ہیں وہ کام بنا رہے ہیں. یہی کام ہے نا. کوئی نوکری نہیں مل رہی وہ ہو جائے گی، چلو جی وہ مطلب کوئی اور مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. کوئی جاب نہیں مل رہی وہ ہو جائے گی. بچہ پیدا ہونا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے. بھائی یہ تو کام دنیا کے کام ہے سارے، ٹھیک ہے اس حوالے سے کوئی روحانی مدد مل جاتی ہے کوئی بری بات نہیں، لیکن کیا آستانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلدیاتی کام کریں، ذاتی کام کریں، دنیاوی کام کریں، بس اسی کو آستانہ کہتے ہیں؟ کیا غوث اعظم یہی کام کر کے گئے دنیا سے؟ کیا خواجہ خواجگان اسی لیے بیٹھے تھے دنیا میں؟ دین کہاں ہے؟ یہ کیسی پیری فقیری ہے؟ یہ کیا آستانے ہیں؟ دین کہاں ہے اس کے اندر؟ ساری زندگی ایک شخص کے پاس آتے جاتے رہے، آستانوں کی سیر کرتے رہے، دین کا ایک مسئلہ نہیں سیکھ سکے. نہ قرآن کا درس، نہ حدیث کا درس، نہ علم کی کوئی بات. بخدا یہ اللہ کی کتاب میرے سامنے، تاریخ اسلام میں جن آستانوں کے ہم قائل ہیں، جن پیروں بزرگوں کے، ان پیروں بزرگوں کے یہ رنگ کبھی نہیں تھا. وہ ایسے پیر، وہ ایسے بزرگ تھے، وہ ایسے آستانے تھے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے دین زندہ ہو جاتا تھا.
بندے خدا سے مل جاتے تھے، قرآن پتہ چلتا تھا، حدیث پتہ چلتی تھی، علماء ہوتے تھے، کتابیں لکھی جاتی تھی، درس ہوتے تھے، دین کی بات ہوتی تھی، اور وہ واقعی دین کو اس کی پیورٹی کے ساتھ اپناتے تھے لوگ۔ تو یہ آج آستانوں کا یہ کیا حال، یہ بہت عجیب عجیب راستے بنا لیے، اس کو شارٹ کٹ بھی کیا کہیں، یہ تو بالکل ایک دوسری سمت کا سفر ہے جس میں لذتیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور مزے کر رہے ہیں پیر صاحب بھی اور مرید صاحب بھی۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ کرائٹیریا، دین کو اٹھائیے اوپر، دین سے تعلق پیدا کیجیے۔ آج جو پروگرام ہوتے ہیں تبلیغ کے نام پر، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ان کا حال کیا کر رکھا ہے ہم نے؟ یہ تقریریں، یہ مقرر، یہ واعظ، کیا یہ واعظ و مقرر یہ ہمارے دین کی تشنگی کو پورا کر پائیں گے؟ یہ تقریروں کا رنگ ڈھنگ، یہ جلسے جلوس ہو جس پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہزار لوگوں کو جمع کر کے جو تقریریں سنائی جاتی ہیں، ساری زندگی 4-5 موضوعات پر گا گا کے، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے ایک ہی تقریر سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ کہ اس سے دین کا علم آ جائے گا لوگوں کو؟ یہ قوم اسی طرح اسی کو دین سمجھتی رہے گی اور سمجھے گی ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، مگر آپ نے یہ کتنے چھوٹے سے کوزے بند کر دیے لوگوں کو۔ اور اب عوام کا مذاق و مزاج یہ ہے کہ ایسے خطیب چاہیے جو گا گا کے تقریر کریں، ایسے خطیب چاہیے شور مچا مچا کے تقریر کریں، جو اداکاریاں کریں، جو انداز دکھائیں، جو اپنا کمال دکھائیں، کوئی جسمانی کرتب دکھائیں، کوئی ایسی چیز دکھائیں، سارا کچھ یہ رہ گیا۔ اور تقریر کیا ہو رہی ہے؟ یہ تقریروں کا حال کیا ہے؟ یہ جلسوں کا حال کیا ہے؟ یہ کیا میٹر مل رہا ہے؟ کیا مواد مل رہا ہے؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے اللہ کی توحید؟ کہاں ہے اس کے رسول کی رسالت؟ کہاں ہے قیامت کی بات، آخرت کی بات؟ کہاں ہے دین کا نظام؟ دین ہماری ساری زندگی میں جو مسائل حل کرتا ہے، جو علم دیتا ہے، کہاں ہے اس کا بیان؟ اسلام پہ اعتراض ہوتے ہیں دنیا بھر سے، اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ یہ قرآن میں ہزار قسم کے احکام موجود ہیں، یہ کہاں واضح ہو رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے جلسوں میں؟ صرف مزے لے رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، ٹھٹا ہو رہا ہے، آوازوں کے مزے، گا گا کے تقریریں، تقریر کم، نعت زیادہ چل رہی ہے، تقریر بھی نعت ہو گئی، قرآن اتنا لمبا لمبا کھینچ کے پڑھو کہ معنی جو ہے وہ پتہ نہ چلے، اور بس قرآن سنتے رہیں، واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر دیکھیے یہ سب ایسے کر کر کے، اور سبحان اللہ بولیے، بھائی خاموش نہیں بیٹھیے، زور سے بولیے، چیخیے، چلائیے۔ یہ کیا دین ہے جو ہم اس وقت لے کے چل رہے ہیں؟ اور اس قسم کے لوگ جو جن سے ہم مزہ لے رہے ہیں، جن سے ہم دین لے رہے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی اس نفسیات کو سمجھ لیا ہے۔ ایسے مولوی میدانوں میں آ چکے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو کیسے کیش کرانا ہے۔ آپ آواز کے عاشق ہیں، آپ فنکاری کے عاشق ہیں، آپ کو دین نہیں چاہیے، آپ کو لذت تقریر چاہیے، آپ کو آوازیں چاہیے، آپ کو طرزیں چاہیے، آپ کو سر چاہیے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے اس چیز کو تیار کر کے آپ کے سامنے تقریر رکھی اور 50,000 ہزار روپے اور 1 لاکھ کی تقریر بیچنا شروع کر دی ہے۔ اور آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو بھی مزہ لینا ہے، ان کو پیسہ چاہیے، آپ کو مزہ چاہیے۔ یہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے دین کا۔ کل اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ اپنے آپ کے ساتھ انصاف تو کرو۔ اللہ نے کل فرمایا، آیت آئی تھی، انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح، ان تقریروں سے کیا حاصل ہوا؟ کیا 50,000 ہزار روپے کی تقریروں میں دین ملے گا؟ کیا باقاعدہ طے کر کے جو عشق رسول پڑھایا جائے گا، جو نعت سنائی جائے گی، جو تقریر پیش کی جائے گی، کیا اس میں اخلاص آ سکتا ہے؟ کیا دین کے سارے موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے؟ نعت تو چھوڑ دیجئے، نعت کا تو میدان الگ ہے، یہ تو علم کا میدان ہے۔ علم کے نام سے ہم نے تقریر رکھی ہے، تبلیغ کے نام سے، تو کیا اس کے اندر علم کی بات آ سکتی ہے؟ کیا سارے موضوعات آئیں گے؟ کیا باتیں ساری بیان کی جائیں گی؟ نہیں ہوگا۔ کیا جہالت جو ہو رہی ہوگی ماحول کے اندر، عام آدمی کے اندر غلط چیزیں، رسمیں، عادتیں جو پڑھ رہی ہوں گی، وہ مقرر جس کو 50,000 روپے کا لفافہ آپ نے پکڑا دیا، اس کی ضرورت ہوگی کہ بولے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ؟ وہ اصلاح کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ جو آپ اس کے سامنے کرتے ہوں گے وہ اس کو اوکے کرے گا، اس کو قرآن سے، حدیث سے زبردستی ثابت کرے گا، دین بگڑ جائے گا، اور بگڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو بچ جائے گا اور ناچنا شروع کر دیں گے، مقرر اس کو بھی جائز قرار دے دے گا۔ کچھ لوگ اور کوئی حرکت کریں گے، نعت خوان بیٹھ کے اللہ کے نام کے ساتھ ڈھول بجائیں گے، جیسا کہ نعت خوانوں نے یہ طریقہ نکالا، اور مقرر خطیب بیٹھا ہوگا کیونکہ اس کو اپنا پیسہ چاہیے، مل گیا ہے، تو وہ خاموش رہے گا، جو کچھ ہوگا ہونے دیا جائے گا۔ اس طرح دین بگڑ جائے گا۔ بڑی مشکل سے روکا ہے اس طریقے کو، جو اللہ کے نام کے ساتھ ڈھول بجا کے ایسی آوازیں نکال کے ہم نے صاف کہا ہے، یہ بے ادبی ہے۔
یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، تو ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. بڑی مشکل سے روکا ہے، ورنہ ایسے خطیبوں نے جن کا یہ پروفیشن چل رہا ہے انہوں نے کبھی نہیں روکا، اس کو انڈورس کیا ہمیشہ. تو اس طرح دین بگڑ رہا ہے. یہ ایک وہ بن گیا ہے، کمرشلزم پیدا ہو گیا ہمارے اندر، پروفیشنلزم پیدا ہو گیا. تو اس لیے اس کو سمجھیے، دین کو اگر اپنے آپ تک آپ کو پہنچانا ہے اور دین سے اپنا تعلق کامل کرنا ہے تو قرآن کی بات کیجئے، حدیث کی بات کیجئے، دروس قرآن کو زندہ کیجئے. ایسے لوگوں کو سنیے جو دین کی بات بتائیں، جن کے اوپر نہ پیسے کا لالچ ہو، جن میں نہ کسی کا خوف ہو نہ روب ہو. میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی کبھی پورا دین پیش نہیں کر سکے گا. میڈیا ہمیشہ آپ کو صرف دین کے چند مسائل بتائے گا. یہ نہ سمجھو کہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے 10 20 25 50 مفتی عالم وہ سب مل کے دین کو مکمل کر دیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ وہاں بھی اللہ کی کتاب کا صرف ایک ہی مسئلہ بتانے کی اجازت ہے، اور وہی کہ نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، بس. اور زیادہ زیادہ نکاح طلاق کے مسائل. اس سے ہٹ کر یہود و نصارہ کی بات مت کرنا، اس سے ہٹ کر سیاست کی بات نہ کرنا، معیشت کی بات نہ کرنا، سودی نظام پر اٹیک نہیں کرنا، کسی اور سسٹم کی بات نہیں کرنا، اپنے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. وہ پیغمبر اس لیے بیٹھا ہوا ہے. تو بہر جتنا وہاں سے ہو رہا ہے وہ اتنا لے لیجئے، باقی یہ نہ سمجھیے کہ پورا دین یہی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ دین کو سمجھیے پورے طریقے سے. قرآن کو آزادی دیجیے، دین کو آزادی دیجیے خدا کے واسطے. ان پروفیشنل مولویوں سے آزاد کروائیے جو 50-50 ہزار روپے کی تقریریں بیچ رہے ہیں. ان ناتخوانوں کے چنگل سے دین کو آزادی دیجیے. ان محفلوں سے، ان جعلی پیروں سے دین کو آزاد کروائیے. اس قسم کی جاہلانہ روایت و رسمیں جو ہمارے اندر دین کے راستے میں رکاوٹ بنے، ان سے دین کو آزاد کیجیے، اور ہر جگہ درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام کیجیے. اس کے ساتھ پھر کوئی بھی طریقہ نعت بھی پڑھی جائے، اس کے ساتھ پھر پیری مریدی بھی ہو، اس کے ساتھ پھر ورد و وظیفہ بھی ہو، تو سب ٹھیک ہے. لیکن مقصود آگے رہنا چاہیے، علم ہمارا بڑھنا چاہیے، ہر صورت میں بڑھنا چاہیے. افسوس ہے ہم پر، آج ختم قادریہ کی اگر محفل سجائی جائے تو ہزاروں آدمی آ کے بیٹھ جائیں گے. آج کوئی ناتخوانی کی محفل کے لیے بلایا جائے، ہزاروں آدمی بیٹھ جائیں گے، لیکن درس قرآن کے لیے کہیں بھی بلاؤ قوم کو نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے قوم دین نہیں چاہتی. پھر اللہ سے کیا رشتہ، پھر رسول سے کیسا قرب، پھر دین سے ہمارا حقیقی تعلق کہاں پیدا ہو سکتا ہے. ہم دین کے نام پر اپنے آپ سے جڑے ہوئے ہیں. حقیقت میں ہم اللہ سے، اس کے رسول سے اس وقت قریب ہوں گے جب ہمارا علم بڑھے گا. ہم دین کو لے کر چلیں گے اور اس کو اوپن بالکل کر کے، اور اس کے لیے پورا آزادانہ ماحول کے ساتھ پھر ہم اس کو سنیں گے اور سنائیں گے، تو پھر ہمارا معاملہ آگے بڑھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں اور دین کو آزادی دلائیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کریں.